بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو حلال کمائی، فرض عبادات کی ادائیگی اور دل کی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ مال کے بارے میں بھی اسلام نے واضح احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان حق ادا کرے اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس نے وہ حق ادا کر دیا جو اللہ تعالی نے اس پر فرض کیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ نفل اور صدقات کے درجے میں آتا ہے، یعنی وہ لازم نہیں بلکہ باعث فضیلت ہے۔ اور جو شخص حرام طریقوں سے مال کماتا ہے جیسے سود، رشوت یا دھوکہ، پھر اس مال سے صدقہ کرتا ہے تو اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ اس حرام کمائی کا گناہ اس کے سر رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہے۔ مال میں جو چیز فرض ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کیا جائے وہ نفل اور صدقات ہے، جو ثواب کا سبب تو ہے مگر فرض نہیں ہے۔ اسی مضمون کی تائید ایک اور مشہور حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے۔ اس حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور اس کے ارکان کے بارے میں سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب ارکان بیان فرمائے۔ جب اس صحابی نے پوچھا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور مالی چیز فرض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ اگر تم نفل کے طور پر کچھ دینا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات نفل ہے، واجب نہیں ہے مگر باعث اجر و ثواب ہے۔ حرام کمائی سے دیا گیا صدقہ قابل قبول نہیں بلکہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ پہلے حلال کمائی کا اہتمام کرے، پھر اپنے مال کی زکوٰۃ پوری دیانت داری سے ادا کرے۔ اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو نفل صدقات بھی کرے، کیونکہ یہی طریقہ اللہ تعالی کی رضا، مال کی برکت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔